بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائیں، سکون والی، چین والی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں، بیماروں کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کریم جس کے اوپر مہربان ہوتے ہیں، جس کے اوپر رحم کرتے ہیں، جسے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ کریم اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور جس کے اوپر اللہ کا غصہ ہوتا ہے، جس انسان سے اللہ کریم ناراض ہوتے ہیں، اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام در غلام بکتے بکتے آئے، رنگ کالا ہونٹ موٹے۔ اللہ نے ان کے نصیب میں ہدایت لکھی، وہ صاحب طلب تھے۔ آہت آہت کوڑے لگ رہے ہیں، کیا ہی اللہ نے عزت دی ہے۔ چلتے مکے کی گلیوں میں ہیں جوتیوں کی آواز، چلنے کی آواز جنت کے اندر۔ اور بلال جب تک اذان نہیں دیں گے صبح نہیں ہوگی۔ سوئے ہوئے ہیں دمشق میں، اٹھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک والی جگہ سے، اور اونٹنی کی مہار پکڑ کر سب سے پہلے
سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور دوسری طرف ابو جہل سب کو روکتا تھا، اس کی بات نہیں سننی، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو تمہارے اوپر بھی چل جائے گا۔ سب کو روکتا تھا، سب کو منع کرتا تھا، اپنا چچا تھا، صاحب طلب نہیں تھا، کانوں میں انگلیاں ڈالتا تھا تاکہ اس کی کوئی بات میرے اوپر اثر نہ کر جائے۔ اس کو یہ بھی پتہ تھا یہ اللہ کا نبی ہے، یہ سچا ہے۔ ضد، نفس، میری سرداری چلی جائے گی، ضد اور نفس نے اسے ہلاک کر دیا۔ ایک طرف غلام کو اتنی عزت اور دوسری طرف اپنا خون سکا چچا جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا۔ آخر میں اللہ نے بھی غصہ، اللہ کا بھی غصہ آ گیا اس کے اوپر، پوری سورت اتار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ ساری آیتیں اللہ نے اتار دی، پوری صورت غصہ ہے اللہ کا، بہت شدید غصہ ہے، تو بھی ہلاک، تیرا مال بھی ہلاک، اور اس کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی، وہ بھی خسارے میں۔ ایمان اعمال والا جہاں بھی ہوگا اللہ اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور اسے رزق بھی دیں گے اور جنت بھی۔ جو اللہ والا ہوتا ہے نا، اللہ کریم اس کے دل کے اندر اپنا نور عطا فرماتے ہیں، اور صاف دل کے اندر اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ اور فرمایا جنتی آدمی جو ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی اسے جنت کی خوشبو، دنیا میں بھی وہ جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہے، اس کے دل کے اندر خوشبو اللہ پاک پیدا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ایسے اللہ والے دیکھے بزرگ جن کے ہاتھوں میں بھی خوشبو ہوتی تھی، بات کرتے تھے خوشبو ہوتی تھی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے، دانتوں کے اندر ایسی چمک ہوتی تھی جس طرح ستارے چمکتے ہیں، پورے بدن کے اندر خوشبو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جو ہے نا، عطر بناتے تھے اور لگاتے تھے، اور بعض اللہ والے ہمارے شیخ محترم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے گئے، اللہ اکبر، ہم لوگ جنازہ پڑھنے گئے، ساہیوال تک ہم پہنچے، اتنی رش، اتنا ٹریفک، کسی کو خبر نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، ہم جنازے تک نہیں پہنچ سکے، صبح کے نکلے ہوئے، اور اللہ کی شان، سبحان اللہ، قبر کے اندر سے خوشبو
اتنی خوشبو کہ پورے مرکز کے اندر خوشبو پھیل گئی۔ کبھی کبھی اللہ کریم یہ پردے کھول دیتے ہیں، دیکھو میرے بندے کی شان دیکھو، عزت دیکھو، یہ میرا تھا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہی قبر کے اندر جاتے ہیں مار شروع ہو جاتی ہے، کسی کا استقبال ہوتا ہے اور کسی کے اوپر مار شروع ہو جاتی ہے، شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، سانپ اور بچھو مسلط ہو جاتے ہیں، صبح و شام آگ برستی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایمان اعمال والی جو زندگی ہے نا، اللہ کو وہ پسند ہے۔ ابھی سے ہم لگ جائیں تیاری میں، جنت کو حاصل کریں۔ بڑا سستا سودا ہے جنت۔ 2 رکعت نماز نفل، توبہ، یا اللہ میری توبہ، بس جنت مل گئی اسے۔ اللہ کریم ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ کریم سے جنت الفردوس مانگا کریں، یہ سب سے بڑی جنت ہے۔ اللہ کریم کا عرش اس کی چھت ہے، ساری جنتیں کی جو نہریں ہیں اسی جنت سے گزرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو جو کہا سنا گیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔